الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلے جمعہ کو میں سفر میں تھا. اس سے پہلے میں نے زبان کی جو گناہ ہیں اور اس کی جو آفتیں ہیں ان کے بارے میں کچھ بیان شروع کیا تھا، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں زبان کی 20 آفتیں شمار کی کہ زبان کو آدمی اگر غلط استعمال کرے تو 20 قسم کے یا تو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے یا ایسے کام میں مبتلا ہوتا ہے کہ جو بالآخر گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں. ان میں گناہوں میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ بری چیز جھوٹ اور غیبت ہے. جھوٹ بولنا چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، اس کو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سارے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو 3 چیزوں کا ذکر فرمایا. الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا کبیرہ تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. اور اس شریک ٹھہرانے میں یہ بات تو داخل ہے ہی کہ کسی مخلوق کو اپنا خدا مانے، العیاذ باللہ، جیسے بت پرست لوگ مانتے ہیں، یا عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. یہ تو ہے ہی. اس کے علاوہ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، جو اور کسی کے لیے نہیں کہی جا سکتی، اگر وہ صفات کسی مخلوق کے طرف منسوب کی جائیں کہ یہ میرا مشکل کشا ہے، یہ میرا حاجت روا ہے، اعوذ باللہ، جیسے کہ بعض حضرات جو ہیں وہ کسی بزرگ کی تعظیم کے طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے، یا یہ کہہ دیتے ہیں اس سے دعائیں مانگتے ہیں کسی مخلوق سے کہ مجھے بیٹا دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے قبروں پہ جا کر لو. اس طرح کی منتیں مانتے ہیں، جا کر قبروں کے اوپر دعائیں کرتے ہیں. یعنی دعا کرتے ہیں قبر والے سے. اللہ سے دعا تو کرنی ہے لیکن قبر والے سے دعا کرتے ہیں. یہ بھی اشراک میں داخل ہے. اللہ بچائے. تو سب سے بڑا گناہ تو فرمایا اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. دوسرا فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی. یہ بھی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو قرار دیا وہ والدین کی نافرمانی، والدین کا دل دکھانا. والدین کسی بات کا حکم دے رہے ہیں یا کوئی بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ان کی نافرمانی کرنا.
اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ والدین کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جو گناہ کا کام نہیں ہے۔ والدین اگر گناہ کا کام کہیں تو پھر والدین کی نافرمانی کرنی ہوگی، واجب ہوگی، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، باری تعالیٰ خالق کے مقابلے میں خالق کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی فرما برداری یہ نہیں ہے۔ لیکن مراد یہ ہے کہ والدین اگر کسی ایسے کام کا حکم دے رہے ہیں کہ جو جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں ان کی فرما برداری واجب ہے، اور اگر ان کی نافرمانی کرے تو یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اعوذ باللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دو صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ نوجوان تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم جہاد کے شوق میں آئے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کرنے کا شوق ہے، تو ہم اس لیے اپنا وطن چھوڑ کر آئے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں وہاں جا کر ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ یعنی جہاد اس وقت فرض عین نہیں تھا، بلکہ شوق میں آئے تھے، تو فرمایا کہ والدین کی خدمت کرو، والدین کی اطاعت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ تو والدین کی خدمت، اطاعت یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور اس کے برخلاف اگر نافرمانی کرے کوئی آدمی تو نافرمانی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ پھر تیسری، ابھی آپ بیٹھے ہوئے تھے، دو باتیں کہیں کہ اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کی، اور حقوق الوالدین یعنی والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر تیسری بات جب فرمانے لگے تو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آگے کی طرف جھک گئے اور فرمایا کہ جھوٹی بات وقول الزور، اور بعض روایتوں میں شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا، اور پھر یہ مسلسل کہتے ہیں الا وقول الزور وقول الزور وقول الزور، بار بار فرماتے رہے کہ جھوٹ بات کہنا یہ اکبر الکبائر میں داخل ہے، یعنی سب سے بڑے گناہ جو ہیں دنیا میں ان میں یہ داخل ہے۔ شرک، والدین کی نافرمانی اور جھوٹی بات۔ تو یہ قول الزور کا جب ذکر آیا تو اس وقت آپ نے آگے بڑھ کر، ٹیک لگائے ہوئے تھے، آگے بڑھ کر بار بار اس کو دہرایا تاکہ لوگوں کو یہ اہمیت معلوم ہو کہ جھوٹی بات جو ہے، جھوٹ، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی مصیبت کی چیز۔ تو معمولی چیز نہیں ہے، ذرا سی دیر میں آدمی ایک لمحے میں زبان سے ایسی بات نکال دیتا ہے جو واقعے کے خلاف ہوتی ہے، تو یہ جھوٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ معاف کرے بہت ہی خطرناک انسان کا انجام ہو سکتا ہے۔ اور یہ جھوٹ بعض اوقات تو آدمی جھوٹ کے قصد سے بولتا ہے، یعنی ارادہ ہی یہ ہے کہ جھوٹ بولوں گا، یہ تو ہے ہی ظاہر ہے حرام، لیکن بعض اوقات آدمی کو خیال نہیں ہوتا کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں یہ کوئی جھوٹ ہے یا گناہ کا کام ہے، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج کل جیسے کہ عام رواج بن گیا ہے جھوٹے سرٹیفکیٹ بنوانے کا،
جھوٹے سرٹیفکیٹ بنوانے کا. ڈاکٹر سے کسی سرٹیفکیٹ لے لیا کہ بھئی یہ بیمار ہے، حالانکہ بیمار نہیں تھا. ایک مرتبہ میرے پاس ایک بڑے متدین آدمی بظاہر کہ بظاہر متبع سنت نظر آتے تھے، نمازوں کے پابند تھے، صف اول کے پابند تھے، وہ کسی ملک سے میرے پاس آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے. تو ایسے ہی میں نے پوچھ لیا کہ بھئی کب تک قیام ہے آپ کا؟ تو کہنے لگے کہ پہلے تو میرا کم ارادہ تھا رہنے کا، لیکن میرے اعزاء اقربا وہ اصرار کر رہے ہیں کہ مزید قیام کروں، تو پھر میں نے اپنا سرٹیفکیٹ بھجوا دیا ہے چھٹی کے لیے. تو وہ امید ہے کہ چند دنوں کے بعد میں چھٹی مل جائے گی تو میں اور قیام کروں. تو میں نے پوچھا بھئی کیسا سرٹیفکیٹ؟ کہنے لگے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ. کس بات کا؟ کہ میں بیمار ہوں لہذا میری چھٹی میں اضافہ کیا. اس طرح انہوں نے کہہ دیا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو میں نے کہا بھائی یہ آپ نے جو بھیجا سرٹیفکیٹ یا حاصل کیا یہ جائز تھا آپ کے لیے؟ کہنے اس کے بغیر چھٹی نہیں ملتی. چھٹی نہیں ملتی تو اس کے نتیجے میں آپ جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوائیں. تو میں نے پھر ان سے عرض کیا بڑی نرمی کے ساتھ، میں نے کہا بھائی یہ جو آپ نے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوایا دیکھو اس کے اندر کتنے سارے گناہ شامل ہو. ایک تو جھوٹ، وہ تو ہائی گناہ، پھر جس سے بنوایا اس کو جھوٹ میں مبتلا کیا. اور عام طور سے جو میڈیکل سرٹیفکیٹ بنائے گا یا جھوٹا سرٹیفکیٹ بنائے گا وہ خود للہ فی اللہ تو بناتا نہیں کہ بھائی اللہ میاں کو راضی کرنا ہے لہذا بنا دوں. وہ کچھ نہ کچھ اس کا معاوضہ طلب کرتا ہے. تو رشوت، اور پھر یہ 3 گناہ ہوئے. خود جھوٹ بولا، دوسرے کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کیا، اور اس کو رشوت دی. اور پھر یہ کہ چونکہ جھوٹی رخصت حاصل کی ہے لہذا حقیقت میں وہ غیر حاضری ہوئی، اپنے فرائض سے غیر حاضری ہوئی. اس غیر حاضری کا گناہ الگ، اور اس کی اگر اس کی وجہ اس چھٹی کی وجہ سے جو آپ کو ان دنوں کی تنخواہ ملی وہ تنخواہ حرام. نتیجہ یہ کہ جو تنخواہ ملے گی اس میں اتنا حصہ جتنا کہ غیر حاضر رہے اس کا حرام ہو گیا. تو اتنے سارے گناہوں کا مجموعہ ہے. تو وہ ان کے حق کا بکا رہ گئے. یعنی بالکل وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن تھے مخلص آدمی تو انہوں نے کہا جی میں آج سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں. تو یہ کتنے ہمارے معاشرے کے اندر یہ فساد جو پھیلا ہوا ہے، جھوٹے بل بنوا لینا، تجارت کے اندر جھوٹے بل بنوا لینا، پیسے کم کی خریداری ہوئی ہے لیکن اس سے کہہ دیا بھائی زیادہ کی بنوا دو تاکہ میں جہاں سے مجھے وصول کرنا ہے وہ میں وصول کر لوں. جھوٹا سرٹیفکیٹ جھوٹا بل بنوا دیا. عام ہو گئی ہے یہ بات تجارتوں میں. بعض جگہ مجبوری ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بعض ہمارا نظام اتنا خراب ہے کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات مجبور ہو جاتا ہے بندہ. تو اس میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی جگہ اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے کوئی آدمی، جس کو کہتے ہیں آج کل انڈر انوائسنگ کرنا، کہ بل جو ہے وہ اصل میں زیادہ کا تھا، کم بنوایا، تو ظلم سے بچنے کے لیے اس کی گنجائش ہے. لیکن
کم تھی اصل قیمت اور زیادہ بل بنوا لیا، یہ کسی صورت جائز نہیں ہوتا، کسی بھی صورت یہ حرام ہے قطعا۔ تو یہ عام ہو گئی ہے چیز، اور کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ میں جھوٹ کام کر رہا ہوں، میں غلط کام کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں۔ ایک آدمی اگر کوئی غلط کام کرے یا گناہ کرے اور دل میں شرمندہ بھی ہو کہ بھئی مجھ سے یہ کام غلط ہو گیا، اس پر ہو سکتا ہے اس کے استغفار کی توفیق ہو جائے، توبہ کی توفیق ہو جائے، لیکن جس چیز کو آدمی جھوٹ سمجھتا ہی نہیں اور بے دریغ کام کر رہا ہے، تو یہ تو اللہ بچائے یہ چوری اور سینہ زوری ہے، جو انتہائی خطرناک بات ہے۔ اسی طرح جو ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ کا ایک پہلو جس کو کہ جھوٹ سمجھا نہیں جاتا، وہ یہ ہے کہ کوئی بات کہیں سنی اور وہ اس کی تحقیق نہیں ہے، پتہ نہیں، حقیقت معلوم نہیں ہے کہ باقی یہ بات سچ ہے یا غلط ہے، جھوٹ ہے، اس کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دیا، اس کی تحقیق نہیں کی کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے، اور آگے بیان کر دیا۔ اس سے افواہیں پھیلتی ہیں، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جھوٹ قرار دیا۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، یعنی یہ بات بھی جھوٹ ہے، جھوٹ کے گناہ میں شامل ہے کہ آدمی جو کوئی بات سنے وہ دوسروں تک نقل کر دے بغیر تحقیق کے۔ قرآن کریم میں اس کے اوپر بڑی سخت ایک طرح سے وعید آئی ہے کہ آپ کوئی بات آپ نے سنی اور ابھی اس کی تحقیق نہیں ہوئی کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، اور اس کو آگے چلتا کر دیا، تو حدیث میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی بات سنی ہو جس کی ابھی تحقیق نہیں ہے تو آپ ان لوگوں تک اس کو پہنچاؤ جو تحقیق کر سکتے ہیں، اور جو تحقیق نہیں کر سکتے ان تک پہنچانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے افواہیں پھیلتی ہیں اور افواہوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، آج کل تو سوشل میڈیا جو ہے اس میں نے تو تباہی مچائی ہوئی ہے، ہر رطب و یابس، ہر قسم کی باتیں جھوٹی سچی تحقیق کے بغیر لوگ ڈال دیتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں اس کو اور آگے چلتا کر دیتے ہیں، تیسروں پر اور آگے چلا جاتے ہیں، پھیل رہی ہیں افواہیں، غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں، افواہیں پھیل رہی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ سب اس بات کا نتیجہ ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے روگردانی کی گئی ہے کہ جس چیز کی تحقیق نہ ہو اس کو آگے چلتا نہ کرو۔ ہاں تحقیق کر لی اور ثابت ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر ضرورت ہے تو بیان کر دو لوگوں کے سامنے، وہ بھی ضرورت کے بعد، خامخواہ بلا وجہ بیان کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جھوٹ کی جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں اور ان کو جھوٹ سمجھا نہیں جاتا، حالانکہ وہ جھوٹ کے اندر داخل ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر وعید بیان فرمائی۔ تو یہ آدمی کو، جب آدمی کوئی واقعہ بیان کرے تو اس وقت اس کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اس میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ دی کہ جو واقعے کے خلاف۔ اسی میں بعض اوقات مبالغہ، بات اتنی سی تھی اور اس کو بڑھا چڑھا کر، زیادہ بڑھا چڑھا کر مبالغہ کر کے پیش کر دیا، جو حقیقت میں اس درجہ نہیں تھا۔ تو وہ مبالغے کے نتیجے میں بھی غلط فہمیاں پھیلتی ہیں، اس سے بھی
فساد مچتا ہے، مبالغہ بھی، یہ بھی ایک طرح سے جھوٹ ہی کا ایک شعبہ ہے۔ بات اتنی تھی، آپ نے اس کو بڑا چڑھا کے کچھ کر دیا، اس میں نمک مرچ لگا دیا اور اس کو آگے چلتا کر دیا۔ تو اس سے لوگوں کو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، غلط فہمیوں کی وجہ سے فساد آتا ہے۔ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ میری طبیعت خراب تھی، تو لوگوں نے، بیچاروں نے محبت میں کسی نے کہہ دیا بھائی وہ بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کرو۔ اب جس نے سنا اس نے کہہ دیا بہت بیمار ہے، بہت کا لفظ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ اب جب بہت بیمار سنا تو کسی نے سوچا ہوگا بھائی جب بہت بیمار ہے تو پھر ضرور ہسپتال میں داخل ہوا ہوگا، تو وہ آگے چلا کہ جی وہ بہت بیمار ہے اور ہسپتال میں داخل۔ اب جناب ساری خبر کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ ایک لفظ کا اضافہ مبالغے کے طور پر، اس مبالغے نے کہاں سے کہاں بات پہنچا دی۔ تو یہ بات کرتے ہوئے آدمی، جیسے بزرگوں نے کہا ہے، پہلے تولو پھر بولو۔ جو لفظ زبان سے نکال رہے ہو وہ لفظ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ واقعے سے آگے بڑھا ہوا ہو، مبالغہ کرنے والا ہو۔ تو ان باتوں کا خیال چونکہ نہیں رہتا، اس واسطے ہم لوگ غیر شعوری طور پر جھوٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری صورتیں جھوٹ کی ہیں۔ واحد راستہ اس کا یہی ہے کہ پہلے سوچو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور واقعے کے کتنا وہ مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اس غلط بیانی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس کی جو مختلف صورتیں ہمارے ہاں پھیل گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔